جو لوگ مال سے محبت کرتے ہیں، ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، مال سے محبت کرنے والوں کیا آپ کو مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ مال سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، ذرا ان کا بھی انجام سنو، ذرا ان کا بھی انجام تو سنو۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ جو لوگ مال سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ دنیا کے مال سے محبت کرتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ ذرا اس عبرت ناک واقعہ سے عبرت حاصل کریں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا، اے ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کی خدمت میں رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کی سیوا میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا، وہ شخص کہنے لگا کہ خدمت میں رہ کر کے تھوڑی بہت شریعت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، شریعت کا علم ہو جائے، اس لیے میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ٹھیک ہے، آپ رہیے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص کہیں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اور جانے کے بعد جب جو ہی چلتے ہیں، بہت ہی پیارا واقعہ ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ جو لوگ مال سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ دنیا کے مال سے محبت کرتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ ذرا اس عبرت ناک واقعہ سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا شریعت کا علم سیکھنے کے لیے۔ جب راستے میں چلتے ہیں، چلنے کے بعد بھوک کی شدت ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، اور لگنے کے بعد ایسا ہوا کہ کہیں نہر کے کنارے، دریا کے کنارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کے پاس میں 3 روٹیاں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ 3 روٹیاں نکالا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی خود رکھ لی، اور 1 روٹی اس شخص کو دیا، اور تیسری روٹی رکھ لی تاکہ آگے کام دے گا، اس وجہ سے رکھ لیا۔ تو کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص جب روٹی کھا گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے میں جاتے ہیں، دریا کے کنارے میں جاتے ہیں، جو پانی نوش کرتے ہیں، پینے کے بعد جب واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ تیسری روٹی غائب ہو گئی ہے۔ وہ تیسری روٹی غائب ہے ہی نہیں وہاں پہ تیسری روٹی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگے، اے شخص، وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہ وہ انسان لالچ والا انسان تھا، دنیا سے محبت کرتا تھا، آخرت کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے نہیں جانتا، حالانکہ اسی نے کھائی تھی وہ روٹی، حالانکہ اسی نے وہ روٹی کھائی تھی۔ وہ انسان کہنے لگا کہ میں نے نہیں کھایا، وہ روٹی میں نے نہیں کھائی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں بولے، آگے چل دیے۔ وہ انسان بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ایک دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، وہاں پر دریا کو پار کرنا تھا، دریا کو پار کرنا تھا۔ وہاں پر کوئی کشتی موجود نہیں تھی، وہاں پر کوئی ناؤ نہیں تھا، وہاں پر کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ذریعے سے ندی پار کیا جائے، دریا پار کیا جائے، سمندر پار کیا جائے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اس شخص کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور دریا میں چلنے لگتے ہیں۔ کہیں سبحان اللہ، دریا میں چلنے لگتے ہیں، اور جو ہی دریا پار کر جاتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص سے کہتے ہیں کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تمہاری جان ہے، اور اللہ نے جو معجزہ مجھے عطا کیا، تم کو دکھایا، اس کا واسطہ ہے، اس کا قسم ہے، مجھے وہ بتائے کہ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی ہے، وہ تیسری روٹی کس نے کھائی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ انسان دولت کا مارا انسان تھا، پھر بھی وہ انسان دنیا کے مال سے محبت کرتا تھا، پھر بھی وہ جھوٹ بول دیا، پھر بھی وہ جھوٹ نکال دیا منہ سے کہ میں نے نہیں کھائی ہے وہ روٹی، میں نے نہیں کھائی ہے، کس نے کھائی ہے تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے۔ تو کہا حضرت ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر چلتے ہیں، پھر کہیں دور گئے، اور جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک جنگل، گھنا جنگل ہے،
اس کے قریب پہنچے، پیٹ میں بھوک کی بھی شدت محسوس ہونے لگی، بھوک پیاس کی شدت محسوس ہونے لگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص کہنے لگا، اے ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو مل جاتا تو آگے ہم بڑھ پاتے، آگے چل پاتے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرنی ہے، دو بچے کو لے کر کے آ رہی ہے، دو بچے کو ایک ہرنی لے کر کے آ رہی ہے۔ اور آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، اشارہ سے کہتے ہیں کہ وہ ہرنی کا بچہ سامنے آ جاتا ہے، ہرنی سمیت وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور آنے کے بعد ایک ہرنی کا جو بچہ تھا اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کھا لیا جاتا ہے، گوشت کو بھون لیا جاتا ہے۔ اور بھوننے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان، اے شخص، ہڈی کو نہ چبانا، یہ جو ہڈی ہے اس کا گوشت چھوڑا چھوڑا کر کے کھا لو، ہڈی کو نہ چباؤ۔ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ گوشت کو کھا لیتے ہیں، ہڈی کو جمع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب سارا ہڈی جمع ہو گیا تو اللہ کے جو پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے یہ بات کی کہ کم بإذن اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈی کو ٹھیکر مار کے کہتے ہیں، کم بإذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑی ہو جاؤ، اللہ کے نام سے کھڑے ہو جاؤ۔ جو ہی اتنا کلمات نکلنا تھا منہ سے، وہ جو ہرنی کا بچہ تھا وہ کھڑے ہو گیا، ہرنی کا جو بچہ تھا وہ کھڑے ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اتنا بڑا معجزہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، پھر بھی جب یہ معجزہ کے متعلق اس معجزہ کو، یعنی کہ جس نے یہ معجزہ ہمیں عطا کیا، جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، اس کا قسم ہے تو مجھے بتاؤ کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی ہے، وہ تیسری روٹی کہاں گئی ہے؟ پھر بھی وہ انسان بتانے کو تیار نہیں، پھر بھی وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے نہیں کھائی ہے وہ روٹی کہاں گئی ہے مجھے نہیں بتا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ روٹی کس نے کھائی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، جانے کے بعد ایک ریگستان آ جاتا ہے، جگہ جہاں پر ریت ہی ریت ہے، جہاں پر ریت ہی ریت ہے، شجر کا نام و نشان نہیں، درخت نہیں، کچھ نہیں ہے وہاں پر، بس ریت ہی ریت ہے۔ ایسے سنسان جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انسان ریت کے 3 ڈھیر بناؤ، ریت جمع کر کے 3 جگہ جمع کر کے 3 ڈھیر بناؤ۔ اس کے بعد اللہ کے جو مقدس وہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہ تو سونا بن جا، ریت سے کہا گیا کہ تو اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ تینوں کا تینوں ڈھیر وہ سونے میں بدل گیا، کہیے سبحان اللہ۔ وہ تینوں ریت کا ڈھیر جو تھا وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ وہ انسان ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھنے لگا، وہ انسان حیرت میں رہ گیا کہ ایسے کیسے ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب بھی مجھے بتائیں کہ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی ہے، تیسری روٹی، اتنا بڑا معجزہ میں نے تم کو دکھایا، اب بتا دیں کہ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی ہے۔ پھر بھی وہ انسان کہتا کہ مجھے نہیں پتا کس نے کھائی ہے، میں نے نہیں جانا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ڈھیر سونے کا تم لے لو، ایک ڈھیر سونے کا تم لے لو، اور جو دوسرا ڈھیر ہے وہ میں لے لیتا ہوں، اور جو ایک تیسرا ڈھیر ہے یہ اس کے لیے ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے، یہ اس کے لیے ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے۔ وہ انسان حقیقت میں اسی نے تو کھائی تھی روٹی، لیکن وہ انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیر میں گر جاتے ہیں، معافی مانگنے لگتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں نے ہی وہی تیسری روٹی کھائی تھی، میں نے ہی وہی تیسری روٹی کھائی تھی۔ تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ سارا کا سونا کا ڈھیر جو تم ہی لے لو، یہ سونے کا جو ڈھیر ہے تمام سونا تم ہی رکھ لو، تم ہی لے لو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل دیے، وہاں سے تفرقہ پیدا ہو گیا، الگ الگ ہو گئے دونوں۔ لیکن وہ انسان جب دولت سارا سونے کو سمیٹ کر کے جب واپس لوٹنے لگا، گھر چلنے لگا، تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ 2 ڈاکو سامنے آ گئے، 2 ڈاکو سامنے آ گئے۔
جو لوگ مال سے محبت کرتے ہیں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں مال سے محبت کرنے والوں کیا آپ کو مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ مال سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، ذرا ان کا بھی انجام سنو، ذرا ان کا بھی انجام تو سنو۔ کیا ہوا؟ دو ڈاکو آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد جب دو ڈاکو آتے ہیں اس کو لوٹ لیتے ہیں، اس سونے کو لوٹ لیتے ہیں۔ جب اس کے پاس سونا دیکھتا ہے اس کو گردن اڑانے کی چکر میں لگ جاتے ہیں، اور جو ہی ان کے گردن پر تلوار رکھی جاتی ہے وہ انسان، وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ ہمیں آپ کیوں مارتے ہیں؟ آپ کو سونا چاہیے نا، سونا لے لیجیے۔ آپس میں ہم لوگ بٹوارا کر لیتے ہیں، ایک ایک ڈھیر کر کے ہم لوگ لے لیتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں، آپ ہمیں جان سے نہ ماریں۔ آخرکار وہ ڈاکو تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے چلو نہیں مارتے، آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ جب سونا بانٹ لیا گیا اس کے بعد جو ڈاکو کا سردار تھا وہ کہنے لگا کہ اب تھوڑی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تو جو ڈاکو کے ساتھ میں وفادار تھا، دوسرا ڈاکو تھا، اس کا غلام تھا، اس کو چند سونا دے کر کے شہر بھیجا گیا کہ جائیے آپ کچھ کھانے کے کچھ بندوبست کر کے آئیے، کھانے کے کچھ سامان لے کر کے آئے تاکہ پیٹ کی بھی بھوک مٹ جائے۔ جب وہ جاتے ہیں راستے میں جانے کے بعد اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ سونے کا تین ڈھیر ہے اور میں یہاں پر اکیلا ہوں، اور کیوں نہ وہ سارا کا سارا ڈھیر ہمیں ہو جائے، کیوں نہ وہ سارا کا سارا سونے کا ڈھیر میرا ہو جائے، میں کھانے میں زہر ملا کر کے ان دونوں کو مار ڈالوں۔ زہر خرید لیا گیا، کھانا خرید لیا گیا، ملا دیا گیا، اور ملانے کے بعد جب واپس آتے ہیں اس سے پہلے یہ دونوں بھی منصوبے بناتے ہیں۔ وہ تیسرا انسان جب وہ کھانا لے کر کے آئے گا اسے ہم لوگ مار ڈالیں گے، اسے ہم لوگ قتل کر دیں گے، اور یہ تینوں کا جو ڈھیر ہے ایک ایک تو ہم لوگ لے لیں گے، جو ایک بچ جاتا ہے اس کے حصے کا اس کو بھی ہم لوگ بٹوارا کر لیں گے، اس کو بھی ہم لوگ بانٹ لیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسا ہی ہوا۔ جب وہ شخص کھانا لے کر کے آیا اور آنے کے بعد جیسے ہی آیا اس کی گردن کو اڑا دیا گیا، اس کو جان سے مار دیا گیا۔ جب مار دیا گیا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے کھانے میں اس کے زہر ملا دیا ہے، ان کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا ہے، اس لیے کہ بولنے کا تو موقع ہی نہیں دیا، اس کا گردن اڑا دیا۔ اس کے بعد پھر وہ دونوں بیٹھ کر کے آرام سے کھانا کھانے لگا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ کھانا کا جو زہر ڈالا گیا تھا وہ اثر کرنا، کام کرنا شروع کر دیا، جگر کے ٹکڑے کٹنے لگے۔ جب تڑپ کے مر گیا وہ سونا کا ڈھیر سارا کا سارا رہ گیا، وہ سونے کا سارا ڈھیر وہیں پر رہ گیا، کسی کا نہیں ہو پایا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گروہ چند لوگوں کے ساتھ جب واپس آتے اسی راستے سے تو پھر کیا دیکھتے، وہ تینوں شخص وہیں پر لیٹا پڑا ہے، مرا پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ سونے کا جو ڈھیر ہے وہ بھی وہاں پر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جو ان کے ساتھ تھے ان سے کہنے لگتے، یہ دیکھو یہ ہے دنیا، یہ دیکھو یہ ہے دنیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مال سے محبت نہ کریں، اس لیے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو درہم ہے نا، پیسہ روپیہ جو ہے وہ درہم ہے، تو شیطان جو ہے وہ پہلی بار جب روپیہ پیسہ درہم بنایا گیا تھا اس وقت انہوں نے اسے چوما، اسے پیشانی سے لگایا۔ شیطان نے چوما روپیہ کو، درہم کو پیشانی سے لگایا، اور اس نے یہ بات بولی تھی شیطان نے، جو انسان اس سے محبت کرے گا، درہم سے، پیسے سے محبت کرے گا، وہ میرا غلام ہے۔ جو انسان پیسے سے محبت کرے گا وہ میرا غلام ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب شیطان کا جب غلام وہ ہوگا، یعنی کہ جو اس نے پیسے سے محبت کی، دنیا کے مال سے محبت کیا، میرے محترم بزرگوں، ہم لوگ تو شیطان کے غلام نہیں ہیں بلکہ آقا کے غلام ہیں، محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، اور غلامی ہونے کا ثبوت دیجئے۔ اور شیطان کے غلام تو اکثر لوگ ہوا کرتے ہیں، لیکن آقا کا غلام بنیے، ان کے جو ارشادات ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ سے بارگاہ میں دعا کہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔